رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہوں میسر مدینے کی گلیاں گر، ہوں میسر مدینے کی گلیاں گر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ میں گدائے درے شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمیں پر کہ زیر زمیں، ہو میسر زمیں پر کہ زیر زمیں، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارگر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ ان نئے راستوں کی نئی روشنی ہم کو راسائی ہے اور نہ راسائے گی، ہم کو کھوئی ہوئی
روشنی چاہیے ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے ہم کو آئین خیر البشر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات تمام خلیجی ریاستیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ فرانس اسپین اٹلی جرمنی سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن امان رمضان سحر عامر کے ساتھ شہر امان سے دیکھی جا رہی ہیں وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو انتہائی محبت خلوص ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. الحمدللہ پاکستان میں آج 19واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 20واں روزہ اختیار کیا جائے گا. یعنی پاکستان میں آج 19 رمضان المبارک 1434 ہجری. ناظرین محترم آج پیر کا دن ہے اور 29 جولائی 2013. سب سے پہلے آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز جس طرح کے آغاز سحر سے ہوتا ہے. جناب قاری حق نواز سعیدی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور ہم بلا کسی توقف قاری صاحب سے گزارش کریں گے. سب سے پہلے تو السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر. الحمدللہ. آرام آپ کا صحیح طرح ہو رہا ہے الحمدللہ. کیونکہ آپ سے مجھے گفتگو کا موقع نہیں مل پا رہا ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ. تو ابتدا کیجئے ہم سب منتظر ہیں تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ قاری حق نواز سیدی صاحب، سورہ بقرہ آیات 188 تا 190۔ اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ گناہ ہے۔ اے حبیب، لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ لوگوں کے لیے اور ماہ حج کی تعین کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم حالت احرام میں گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو ایسی الٹی رسموں کی بجائے پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، ہاں مگر حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین محترم اور سامعین گرامی، ان آیات میں اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ ایک دوسرے کا جو مال ہے وہ ناحق کھانے سے اور رشوت کے لین دین سے سختی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ دونوں باتیں حرام کمائی کے زمرے میں آتی ہیں۔ حرام کمائی صرف ایک مذہبی جرم نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کے اندر ظلم، فساد، بدامنی اور تشدد کے فروغ کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ تاجر برادری اور کاروباری طبقے سے جبری بھتہ وصول کرنے والا، دکانوں پر پرچیاں پھینکنے والا اور بھتہ نہ دینے پر تاجر یا دکاندار کے گھر پر دستی بم پھینکنے والا صرف حرام نہیں کماتا، بلکہ معاشی سرگرمیوں کو تباہ کرنے اور معاشرے میں خوف و ہراس پھیلانے کا سبب بھی بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کی جیبیں کترنے والا، گن پوائنٹ پر لوگوں کو لوٹنے والا، موبائل چھیننے والا، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرنے والا، موٹر سائیکل چھیننے والا، جھوٹے گواہی دینے والا، پیسے لے کر لوگوں کو قتل کرنے والا، جن کو ہم
ٹارگٹ کلر کہتے ہیں. اور زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والا صرف حرام نہیں کماتا ہے بلکہ معاشرے میں بدامنی اور فساد کو فروغ دیتا ہے, دہشت گردی اور تخریب کاری کو ہوا دیتا ہے. اور رشوت لے کر, اسی طرح رشوت لے کر کوئی سرکاری افسر اگر کسی کا کام کرتا ہے تو وہ حرام ہی نہیں کھاتا بلکہ اس معصوم بے گناہ انسان سے رزق کا لقمہ بھی چھین لیتا ہے جو محنت مزدوری اور خون پسینے کی کمائی سے چند 100 روپے کماتا ہے. اور فساد صرف یہی نہیں ہے ناظرین اور حاضرین کہ خون کی ندیاں بہیں, چوری اور ڈکیتی اور خانہ جنگی ہو اور مذہبی لوگوں کی قتل و غارت گری ہو, بلکہ فساد یہ بھی ہے کہ کلرک رشوت لے کر کوئی کام نہ کرے. پروفیسر لیکچر دینے کے بجائے, یعنی کالج میں لیکچر دینے کے بجائے گھر پر ٹیوشن پڑھانے میں زیادہ دلچسپی لیں. سرکاری ڈاکٹر سرکاری اسپتال میں بیٹھ کر مریضوں کا علاج کرنے کے بجائے شام کو پرائیویٹ کلینک میں جا کر علاج کرنے کو زیادہ ترجیح دیں. اور ایک دوسرے کے مال کو حرام طریقے سے کھانے کی سب سے بڑی مثال جو میرے نزدیک اس دور میں ہے, جو شاید لوگوں کو برا بھی لگے, لیکن وہ ہے جہیز. جہیز کسی کا مال کھانے کی سب سے بدترین مثال ہے. یہ رسم و رواج کے نام پر ایک دوسرے کو بلیک میل کرنا اور مشقت میں ڈالنا ہے. آج کوئی بھی شخص اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے جہیز دینے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, چوری کرتا ہے اور رشوت وغیرہ کے جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا. جو لوگ ہوتے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن کچھ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. احادیث مبارکہ میں حرام خور اور رشوت خور, جتنے رشوت خور حکام ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے اور ان کی مذمت بیان کی گئی ہے. اور ان آیات میں اللہ تعالی ہمیں اسی فساد سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو, مت کھاؤ مال, اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو, کیونکہ اس طرح بھی تم لوگوں کے مال کا ناجائز حصہ کھا لیتے ہو. یہ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مال ناحق کھانے سے بچائے. یہ لعنت, یہ وبا معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے اور ہم اس سے بچنا بھی چاہیں تو اس لیے نہیں بچ پاتے کیونکہ ہم خود غیر محسوس طریقے سے اس لت میں گرفتار ہو چکے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. ایک وقفہ لینے کے بجائے, کیونکہ وقفہ لینے کا میرے خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہے, اب ہمارے نعت خواہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور علماء بھی یہاں پر موجود ہیں, تو ہم صرف ٹائٹل لگاتے ہیں عالم اور عالم کا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محتمم دارالعلوم محمدیہ غوثیہ خطیب میمن مسجد کراچی مولانا خلیل الرحمن چشتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرام, اللہ کا شکر, آپ سنائیں. اللہ کا کرم. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے, ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ماشاءاللہ لاہور سے تشریف لائے ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی اور ممبر پنجاب قرآن بورڈ, ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. السلام علیکم. مزاج گرام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جی بڑی مہربانی. ہم چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں ہم سے پہلا سوال کیا کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عادل احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب عابد احمد صاحب. جناب میرا سوال یہ ہے کہ نماز, عبادات اور قرآن پاک کی تلاوت کے مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ اچھا جی. اور جمعے کے دن بھی کیا مکروہ اوقات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ صحیح ہے جی, صحیح. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب عامر بھائی, میں تنویر بول رہا ہوں. جی جی. ماشاءاللہ پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں. بڑی مہربانی, بہت مہربانی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے, صحتیابی تندرستی کے ساتھ. الحمدللہ. اچھا عامر بھائی, میرے 2 سوالات ہیں جی. اور جو ہیں وہ روزے کے متعلق ہی ہیں بیسکلی. جی. تو جو روزے کے متعلق ہاں ہی ہیں, جی, ماہ جی. صیام کے متعلق جی ہی ہیں. جی.
پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جیسے روزے کی نیت کرنے کا وقت ہوا اور اس وقت جو ہے دانت سے خون نکل آیا، تو جب دانت وانت برش کرنے کے دوران جیسا ہوتا ہے عموماً خون نکل آیا کرتا ہے، تو یہ میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا وہ روزہ ہوا یا نہیں ہوا. صحیح. اور دوسرا یہ کہ عامر بھائی ایک اور بات بھی کہنی تھی، آج میری برتھ ڈے ہے، تو کیا آپ مجھے ملاقات کا شرف دے سکتے ہیں آپ؟ آج آپ کی برتھ ڈے ہے؟ جی آج میری برتھ ڈے ہے. اچھا. تو آپ سے ایک ملاقات ہو سکتی ہے، مطلب کہ آپ کے پروگرام میں ایک شرکت ہو سکتی ہے؟ بھائی التجام ماسٹر میں کنٹرول کہہ رہا ہوں روم میں آپ جو سے. لوگ موجود ہیں تو ان سے میں یہ کہوں گا، دیکھیے اصل میں بات یہ کہ آج کے مجھے یہ بتایا گیا ہے، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ پاسز کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. یہ تو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں کا پاس ہے، تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ آج کے پاسز شاید جا چکے ہیں. کل ہم آپ کو بلا سکتے ہیں، میں MCR میں کہہ دیتا ہوں، وہ آپ سے رابطہ کر لیتے ہیں. جناب خلیل الرحمان چشتی صاحب، پہلا سوال تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اور نماز کے مکروہ اوقات انہوں نے پوچھے ہیں کہ وہ کون سے ہیں، اور کیا جمعے کے دن بھی کوئی مکروہ اوقات ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے تو 3 اوقات مکروہ مشہور و معروف ہیں. جی. ایک تو صبح سورج جب نکلتا ہے، اور دوسرا جب سورج غروب ہوتا ہے، جی. اور عین زوال کے وقت. جی. ان اوقات میں عبادات کرنا مکروہ ہے. صحیح. صبح کے وقت تلاوت قرآن کی جاتی ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ تلاوت کا وقت مکروہ ہوتا ہے. اس وقت اپنے آپ کو تلاوت سے باز رکھنا چاہیے. درست. اور جمعے کو بھی کوئی مکروہ اوقات ہوتے ظاہر ہر دن میں یہ مطلب جو ہیں عام دنوں میں وہی کوئی مخصوص وقت نہیں ہے جمعے کے مخصوص دن. نہیں. ٹھیک ہے، صحیح، بالکل صحیح. ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، اگر روزہ رکھ رہے ہیں، نیت کر لی ہے، اس وقت دانتوں سے خون نکل آیا، یعنی برش کرتے ہوئے، تو کیا روزہ برقرار رہے گا؟ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے اور پھر اس میں خون کی مقدار بھی ایسی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، نیت کوئی کر حرج لی ہے. نہیں. ہاں جی، کوئی. بالکل ٹھیک ہے. آڈینس کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کے سوالات ہم اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، یعنی عالم اور عالم. جی یہاں سے کوئی سوال ہے؟ جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کو مبارکباد. بڑی نائب. اس کے بعد میں اپنے والدین کے بارے میں کچھ سوالات کرنا جی چاہتا جی ہوں. ضرور. سب سے پہلی بات یہ، میرے 2 سوال ہیں. ہاں ہاں کہ میرے والدین جو ہے وہ عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، صحیح. مگر میں نہیں کرا سکتا. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ آیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو میں ان کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں اور ان کو لحد میں اتار سکتا ہوں؟ والدہ کا انتقال ہو جائے؟ ہاں، اگر انتقال ہو جائے تو میں ان کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں یا انہیں میں لحد میں اتار سکتا ہوں؟ کیونکہ کیوں مجھے نہیں؟ انہوں نے لے کے پالا ہے. اچھا میں لے کے adopt- پالے. اچھا 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 اچھا. تو میں یہ چیز پوری کر سکتا ہاں ہوں. ہاں اور صحیح. عمرے کا معاملہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میرے والدین بہت ضعیف ہیں اور کوئی انہیں عمرہ نہیں کروا سکتا، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے. میرے والد بھی بہت ضعیف ہیں، واحد کفیل ایک میں ہی ہوں. تو مجھے یہ چیز پوچھنی ہے تاکہ ایک مسئلہ میرا حل ہو جائے. صحیح صحیح، میں سمجھ گیا. اور آپ چونکہ لے پالک ہیں، میں پہلے سے لیے چونک گیا تھا کیونکہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب یہ علماء کرام بتلائیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. حماد لکھوی صاحب. جی میں یہ عرض کروں کہ جو لے پالک ہوتا ہے اس جی. کے لیے شریعت اسلامیہ نے جو احکام دیے ہیں، سورہ احزاب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ لے پالک کا جو نسب ہے وہ چینج نہیں ہوتا. صحیح. لہٰذا اگر تو وہ ماں رضائی ماں ہے تو رضاعت کے ساتھ تو وہی رشتہ قائم ہو جائے گا جو نسب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ رضائی نہیں ہے، اس نے دودھ وغیرہ نہیں پلایا، تو پھر اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اس کا اصل والدہ ہی اس کی اصل والدہ ہوگی. یہ اس کی والدہ نہیں ہے اور اس کے لیے محرم نہیں ہے. یا اگر کبھی خالہ نے دودھ پلا دیا ہو تو یہ خالہ تو ہاں پھر تو خالہ ہو جائے گی. صحیح. اگر تو کوئی رضاعت سے رشتہ قائم ہو گیا تو پھر تو وہ اس کی حرمت کا رشتہ ہو جائے گا. اس کی حرمت وہی ہوگی جو نسب سے ہوتی ہے. صحیح. اور اگر رضاعت کا رشتہ نہیں ہے تو صرف منہ سے کہہ دینے سے اور لے پالک بنا لینے سے، متبنہ بنا لینے سے کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا یہ جو عمرہ کرانا چاہتے ہیں، والدین بہت ضعیف ہیں، تو اب کیا کریں؟ نہیں دیکھیں جی، عمرہ تو ایک نفل عبادت ہے جی. اور نفلی عبادت کے لیے ان کو اتنا پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف ہی نہیں ٹھہرایا. لہٰذا ان کو اس بات کے بارے میں قطعاً پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ عمرہ کوئی ان کے ذمے ہے. اگر ان کے پاس طاقت ہو اور پھر یہ ان کو عمرہ نہ کرائیں تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ یہ گناہگار ہوں. لیکن جب ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے
تو اس کو یہ اپنے آپ کو نہ مکلف سمجھیں اور نہ ہی اپنے اوپر کوئی بوجھ سمجھیں اس بات. ڈاکٹر صاحب اصل میں لے جانے والا ان کو کوئی نہیں ہے. سعادت تو اللہ کا شکر ہے, مگر لے جانے والا ان کو کوئی نہیں ہے, اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ کریں. بات یہ ہے کہ کوئی جب عذر درپیش ہے, عذر موجود ہے, آپ کے پاس اگر جانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو آپ کو ہر صورت میں جانا چاہیے. آپ کس لیے نہیں جا سکتے, کیا وجہ ہے آپ کو؟ اصل میں وہ باہر سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو لے کے پالا ہے, آپ نہیں لے جا سکتے. نہیں, آپ لے جا سکتے ہیں. جب ان کے والد ساتھ ہیں تو آپ لے جا سکتے ہیں, کیوں نہیں لے جا سکتے؟ اچھا دوسرا یہ جب ان کے شوہر ساتھ ہیں, جب آپ کے والد یعنی جو ان کے شوہر ہیں, جی شوہر تو وہ تو محرم ہو گئے نا, تو پھر تو وہ محرم ہیں, پھر آپ لے جا سکتے ہیں, پھر تو کوئی حرج نہیں. دوسرا میں نے یہ سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب کے سامنے کہ میں اگر میری والدہ کا کل انتقال ہو جاتا ہے تو میں ان کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں اور انہیں لحد میں اتار سکتا ہوں؟ ارے بھائی کیا ہو گیا, ابھی وہی تو سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ رضاعت کا رشتہ آپ سے ہے کیا نہیں ہے؟ بالکل ہے. مجھے تو لے کے پالا. آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا نہیں پیا؟ اپنی دودھ پیا اپنی خالہ کا کسی کا گھر سے, تو پھر آپ کا رضاعت کا رشتہ نہیں ہے, آپ نہیں دیکھ سکتے, سیدھی سی بات. ہاں جی, اور کوئی سوال؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے آپ سے 2 سوال ہیں. ہاں جی. پہلا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا 14 برس کا ہے ہاں. اور وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے. صحیح. تو آپ بتائیے کہ وہ بیٹھ سکتا ہے یا نہیں. صحیح. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے گھروں میں تو عورتیں چھیلے میں ہوتی ہیں, تو ان پہ بتائیے کہ نماز انہیں فرض ہے, پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. خلیل چشتی صاحب. بچہ آپ کا اعتکاف بالکل بیٹھ سکتا ہے, ظاہر بالغ ہے. اگر وہ اعتکاف کی تمام قیود جتنی پابندی ہیں ان کی پابندی کر سکتا ہے, اس کے اعتکاف بیٹھنا چاہیے, تمام عبادات کرنی چاہیے. اور دوسرا سوال کیا تھا؟ وہ جو چلہ ہوتا ہے نا جو جی پیدائش کا. ہاں, یہ خواتین میں عام طور پر بات غلط پھیل گئی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دنوں تک عورت نماز نہیں پڑھتی, تلاوت نہیں کرتی. ایسی بات نہیں ہے. 40ویں بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس کا خون کسی عورت کو 10 دن آتا ہے, کسی کو 5 دن آتا ہے, کسی کو 3 دن آتا ہے, کسی کو 15 دن آتا ہے, کسی کو 18 دن آتا ہے. بہت کم ایسی عورتیں ہیں جن کو 40 دن مکمل خون آتا ہو. جن کو مکمل 40 دن خون آتا ہے ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ 40 دن تک نماز تو انہیں معاف ہے, نماز نہیں پڑھ سکتی. لیکن حالت روزہ میں روزے کی قضا لازمی ہو جائے گی. لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین رہے, تمام خواتین بھی سن رہی ہیں, بیٹھی ہیں, کہ نفاس میں جتنے دن خون آیا ہے, خون بند ہو گیا ہے, فوراً اس دن عورت کو غسل کر لینا چاہیے اور نماز روزہ سب پابندی کرنا لازمی ہو. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. عامر بھائی, میرا نماز کے بارے میں ایک سوال تھا کہ 3 وتر جو ہم جماعت سے پڑھتے ہیں, 3 وتر جماعت سے رمضان میں پڑھتے ہیں, تو اس میں تیسری رکعت میں اگر ہم جوائن کرتے ہیں تو جو تیسری رکعت کی تکبیر ہوتی ہے تو امام کے ساتھ اگر تکبیر پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے, پھر ہم تھرڈ اپنی نماز پڑھیں گے تو اس میں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی جو نماز آپ امام کے ساتھ پڑھیں گے تو امام جو کچھ کر رہا ہے اس کی اقتداء آپ کے اوپر لازم ہے, اور جب آپ امام سلام پھیر کے فارغ ہو جاتا ہے تو بقیہ نماز آپ کی جو رہ گئی ہے اس کو مکمل کریں گے. ٹھیک ہے جی, فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سیلف ڈیفینس میں کسی کو مار دے تو کیا قیامت کے دن اس سے متعلق کوئی سوال جواب ہوگا یا نہیں؟ اگر کوئی اپنے دفاع میں کسی کو قتل کر دے تو قیامت کے دن اس سے سوال جواب ہوگا؟ اگر اس نے ناجائز قتل کیا تو سوال جواب تو ہوگا, اس کی سزا بھی بھگتنا پڑے گی. اگر اس نے اپنے دفاع میں کوئی بندہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو آپ نے دفاع میں قتل کیا تو اس کی صورت الگ ہو گئی. لیکن اگر ناجائز آپ نے قتل کیا, ناحق قتل کیا, تو پھر اب بہرحال اس سوال کا جواب دینا ہوگا. صحیح جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی, میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور آفس میں ہوتی ہوں تو وہاں پہ پکچرز لگی ہوئی ہیں, تو میرا نماز پڑھنے کو وہاں مطلب دل نہیں چاہتا, تو میری نماز اکثر ظہر کی قضا ہو جاتی ہے. نہیں, آفس میں پکچرز کس طرح کی ٹنگی ہوئی ہیں؟ بچوں کی. اچھا, تو آپ اسی جگہ پہ نماز پڑھتی ہیں؟ مطلب آفس میں ہوتی ہے یا سائٹ پر ہو یا سامنے ہو, تو میرا دل نہیں چاہتا ہے, مطمئن نہیں ہوتا دل نہیں مطمئن ہوتا آپ جی, تو میری نماز قضا ہو جاتی ہے. صحیح, پکچرز ٹنگی ہوئی ہوتی ہیں اس کمرے میں, تو سائڈ میں بھی ادھر ادھر بھی. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں کسی جاندار کی تصویر لٹکائی جائے وہاں پہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. لہٰذا جب آپ نماز پڑھیں تو اس تصویر کے سامنے کوئی کپڑا لٹکا دیں اور کسی طرح اس کو ڈھک کے وہاں نماز پڑھ لیا کہ نہیں, اس میں کوئی حرج والی بات کوئی حرج والی بات نہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ سامنے اگر پیچھے ہو تصویر تو
تو سامنے اگر نہیں ہے تو اگر کوئی ایسی اضطرار کی کیفیت ہے, آپ کا اپنا آفس نہیں ہے, آپ اس کو ہٹا نہیں سکتی تصویروں کو, تو آپ اس تصویر کو کسی دوسری طرف رکھ کے اپنے بیگ پہ رکھ کے اس نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اور اگر پھر بھی وہ سامنے آ رہی ہے تو اس کے اوپر کپڑا ڈال. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ خلیل الرحمان چشتی صاحب, ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب. لیکن آپ دونوں یہیں تشریف رکھیے, ابھی عشق کے رنگ یہاں پر بکھیرے جائیں گے. پہلے ایک وقفہ لے رہا ہوں. ہمارے نعت خواہ حضرات تشریف لا چکے ہیں, جناب احمد رضا قادری اور حافظ طاہر قادری صاحب, دونوں کو السلام علیکم. اور ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.